تو شہری رحمان صاحب بتائیے گا کہ یہ جو نیتن یاہو یا اسرائیل بڑھتے بڑھتے قطر تک آ گیا اور انہوں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے اب تو. بے شک قطر کے وزیر اعظم بہت سخت بیانات دے رہے ہیں, عرب ورلڈ سولیڈیرٹی شو کر رہا ہے, لیکن وہ انہوں نے ریپیٹ کیا کہ قطر سمیت جہاں بھی جس بھی رینج میں جو ملے گا ہمیں ہمارا مخالف ہم اس کو ماریں گے. اس کو پیرل ڈرا کر رہے ہیں وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ کیا جب امریکہ نے پاکستان میں اسامہ کو مارا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ یا کچھ. تو یہ تو بڑھتا بڑھتا معاملہ کہاں تک جائے گا, اور کیا کسی بھی حوالے سے اس میں پاکستان بھی ولنریبل ہے ان اینی سینس ان اینی کانٹیکسٹ؟ جی جی شکریہ وسیم بھائی. بات یہ ہے کہ دو باتیں اس میں جو آپ نے جیسے کہا کہ اسرائیل اس وقت جو مرضی آئے کر رہا ہے, جو دائرہ ہے انہوں نے آگ اور خون کی ہولی جس میں کھیلی بھی ہے, غزہ سے لے کے ہر نان جی سی سی ملک پر انہوں نے حملہ کیا ہے. آپ اگر سوچیں کوئی ایسا ملک ہے جو چھوڑا ہے انہوں نے جدھر انہوں نے حملہ نہیں کیا ویسٹرن ایشیا میں. سوری میں مڈل ایسٹ نہیں کہتی کیونکہ یہ کلونیل ٹرم ہے اور اب بہت لوگ اسے چینج کر رہے ہیں. تو یہ پورے ویسٹرن ایشیا کا علاقہ جو ہے یہ اس میں تو انہوں نے ایک بالکل اپنی اجارہ داری اپنی غزہ میں تو جینوسائڈل ان کا ایک آنسلاٹ چل رہا ہے نا, آپ سٹاویشن جینوسائڈ اس طرح کی نئی نئی حدیں بربریت کی یہ پار کرتے جا رہے ہیں. اور وہ دائرہ آف جسے کہتے ہیں امپیونٹی, یہ جو ہے نا جس میں ان کو کوئی لگام نہیں ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ رکتے نہیں ہیں, یہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے خطرناک طریقے سے. اور قطر والا اٹیک سب نے کہا ہے ظاہر ہے کہ یہ الگ نوعیت کا اس لیے کیونکہ یہ جی سی سی ممالک پر سے اس طرح ہوتا نہیں. آخر کار قطر بیس ہے امریکن بہت بڑا, اور ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو کچھ تلخ الفاظ استعمال کیے لیکن الفاظ ہی کیے نا, اس کے بعد تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگل کا قانون اس پورے خطے میں قائم کر لیا ہے اور آگے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں خطرناک طریقے سے. اور پاکستان کے بارے سے میں بات کہوں گی, دیکھیے وہ جو بھی کہیں وہ والی بات بالکل الگ تھی, اور امریکی فورسز اس وقت ہم نے بھی پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے بھی پھر واپس پل کیا. آپ کو یاد ہے اس کے بعد جو فرینڈلی فائر سلالہ میں ہمارے 26 فوجی شہید ہوئے تو مجھے پھر بھیجا گیا ایمبیسڈر, ہم نے منتقل کر دیے تعلقات, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن جو ان کو شدید ضرورت تھی سب بند کر دی تھی. تو 8 مہینے یہ بند رہی ہیں, تب انہوں نے جا کے معافی مانگی, پھر آگے بڑھے ہیں ہم واپس. ٹھیک ہے, تعطل کر دیا تھا تعلقات میں. اب جی اب آپ پاکستان کی جو بات کریں کہ پاکستان کے لیے وارننگ ہے, ضرور ہو سکتی ہے جی. عین ممکن ہے کہ وہ اپنی بربریت میں اتنے ان کو نشہ چڑھ گیا بربریت کا, اور ظاہر ہے کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا, تو کہ انہوں نے کچھ بھی کہنا شروع کر دیا. اور ان کی نظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا لگے ہاتھ یہ بھی لگا لے کیونکہ پاکستان ان کے لیے ایک راستے میں بیریئر بنا ہوا ہے نا, تو بیریئر کو بھی اب ہم دھمکی دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں کی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ دھمکی بنتی ہے کہ نہیں, کیونکہ پاکستان میں تو ابھی کچھ مہینے ہی نہیں یہ ہوئے ہیں کہ اپنا کنونشنل ڈیٹرنس کا بھی لوہا اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے منوا لیا ہے جی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں گڈ ہے. اسٹریٹجی کے مذمت تو پوری دنیا نے ہی کی ہے, مودی تک نے کر دی کہ قطر پہ کے ساتھ جو غلط ہوا, لیکن ظاہر کچھ سربراہان مملکت ہی 24 48 72 گھنٹوں کے اندر اندر سرزمین قطر پہنچ گئے, زیادہ تر اس میں وہیں اسی یعنی ان کے اطراف کے ہی اسی بلاک کے, لیکن شہباز شریف بھی پہنچے ہیں. گڈ اسٹریٹجی یو وڈ سے؟ آئی تھنک ویری گڈ اسٹریٹجی, کیونکہ یہ ایک بہت نازک مطلب موقع ہے, ایک ایسا اسٹریٹجک مومنٹ ہے. اگر آپ اس میں اسرائیل کے خلاف متحرک نہیں ہوں گے اور آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ سازی نہیں کریں گے تو آپ یہ ان کی پھر امپیونٹی بڑھتی جائے گی نا. سب اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں ان کا. اب یہ مجھے لگتا ہے ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ قطر جیسا ملک جس کا تشخص بن چکا ہے, مطلب یہ نان ملٹری ملک ہے, انہوں نے ہوسٹ ضرور کیا ہوا ہے لیکن یہ ایک انٹرنیشنل ثالثی کا مرکز بن گیا ہے نا, تو وہ بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. بالکل بالکل. اور الجزیرہ وہاں ہوسٹ کرتے ہیں. دیکھیے ایک طرف امریکہ کا ضرور تحفظ تھا لیکن وہ مسلم دنیا کی ہیومینیٹیرین دنیا کی ایک بات تو کرتے تھے
एक आवाज उठती थी कि रिपोर्टिंग कहाँ से आ रही है, सिर्फ अल जजीरा से आ रही है ना, जो और अभी उल्टी भी हो जब रही है अल वहाँ जजीरा जब भी टेलीकास्ट। इसराइल की बात करता है तो उससे पहले बताता है कि जनाब वो हमारे रिपोर्टर जो है वो फला जगह मौजूद है, चूंकि इसराइल और उसके अतराफ के इलाकों में तो हम जा ही नहीं सकते, इसराइल ने तो बैन लगाया हुआ हमारे असल बिल्कुल रिपोर्टर्स पे। आखिरी सवाल मेरा है कि ये अरब कंट्रीज प्रैक्टिकली स्पीकिंग, चूंकि वो एक तासुर देने की कहीं कहीं ऐसा लगता है कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इस पर जवाब देंगे, क्या जवाब दे सकते हैं वो आपके ख्याल में, क्या करेंगे, देखिए, या जब बस फिलहाल अगर स्टेटमेंट अगर दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए। मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहेंगे तो मौसर हो सकता है। अगर सब एक लेवल पे जवाब देने की कोशिश करेंगे तो वो मौसर हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क सिर्फ आगे बढ़ जाए और दूसरे फिर बैठे रहें या पीछे हट जाएं। तो इसमें नंबर एक यूनिटी की और इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। आप सही। पांचों इंग्लियों को बंद करते तो आपका एक फिस्ट बनता है ना, मुक्का बनता है। तो इस तरह अगर करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान अकेले, मैं समझती हूँ कोई मुल्क अकेले इस तरह के बर्बरियत को टेक ऑन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात वाज़ेह होनी चाहिए नेतन्याहू को भी और उनके राइट विंग कैबिनेट को भी, कि वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान की तरफ आना। वो बात जरूर कर डाली उन्होंने, लेकिन आके तो देखें, मतलब उनको अच्छी तरह लग पता जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैडम, हाँ। बहुत शुक्रिया।